بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ 5 نصیحتیں مجھ سے لے لے؟ میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 اعمال پر عمل کرنا اس دنیا میں راحت و سکون ہوگا اور قبر میں سوال و جواب سے خلاصی ہوگی اور روز محشر میری شفاعت اور جنت حاصل ہوگی۔ وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ حدیث ترمذی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادات میں مصروف عمل رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی حیثیت رکھتے تھے۔ بعض اوقات فرشتے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک حضرت ادریس علیہ السلام کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قضائے موت سکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ آپ علیہ السلام دوزخ دیکھ کر اب جنت میں آ گئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہ دے، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں بھی آ گیا ہوں۔ حقدارہ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، اور آپ علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے رہے، حتیٰ کہ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوفزدہ ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہے تھے؟ جب سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے جیسے میری روح کو نکالنے وہ فرشتہ دوبارہ یہاں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی دی گئی طاقت ہے، مجھے ہوا کے کسی اور مقام پر منتقل فرما دیجیے یا مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا تھا
کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالی نے مجھے تمہاری روح نکالنے کا مقام اس جگہ کا ارشاد فرمایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی، کیونکہ تم تو 7 سمندر پار کسی اور جگہ اور مقام پر تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم اس جگہ تک کیسے پہنچو گے، حالانکہ یہ مسافت 2 سال کی ہے، کیونکہ میں یہ جانتا تھا اس رحمان و رحیم کی حکمت بے پناہ ہے۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس شخص کی روح قبض کر لی اور حکمت خداوندی بھی دیکھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام ازل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمام تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتوں نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آگوش کا مزہ لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے کے قریب ہے۔ محترم ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7 آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت اسرائیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے
خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اہتمام کے ساتھ 5 مختصر نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ان کا ہر کلمہ ایسا حسین و پر لطف ہے کہ اگر انسان ان پر عمل کرے تو زندگی میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے اور روز محشر بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں، چند احکامات لے لے پھر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھا دے جو ان پر عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں شمار فرمائیں۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے جو کچھ تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، اور زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان 5 باتوں پر عمل کر کے اس دنیا میں سکون اور راحت اور بروز قیامت بخشش و مغفرت پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو موت کی سختی سے بچائے اور وقت موت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ مبارکہ اور زیارت مبارکہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔